الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سچ مچ ہو کے رہنے والی، وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا چیز ہے؟ قوم ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا. ثمود تو ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے، رہے عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے. آیت نمبر 1 تا 6 سورہ الحاقہ. سامعین محترم، جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی اللہ نے اس کائنات کو ایک دن ختم کر دینا ہے، اور جو اختتامی اس کا دن ہے اس کو روز قیامت کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک کی 20 آیات مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر ہے، اس کے واقع ہونے کا ذکر ہے، اس کی کیفیت کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بار بار اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو قیامت کے احکامات ہیں قرآن پاک میں، اس کی بیان کی 2 وجوہات ہیں. ایک ہی ہے کہ لوگ قیامت کی منکر ہیں،
لوگ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں. خیال یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے اور خود بخود یہ نظام چل رہا ہے اور ایک دن یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، بس یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ الحاد پسندانہ خیال اور ملحدانہ خیال، قرآن پاک نے جو قیامت کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے وہ ان لوگوں کی توجہ کے لیے ہے کہ خود بخود تو ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی، خود بخود ایک چھوٹی سی سوئی نہیں بن سکتی، چھ جائے کہ اتنی مضبوط مربوط اور بہترین کائنات اور اتنی منظم کائنات جو کب سے چل رہی ہے اور کب تک چلتی رہے گی، یہ خود بخود کیسے ہے؟ لہذا جس نے بنائی ہے اسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کو میں نے ختم کر دینا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا جو قیامت کو مانتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہیں ان لوگوں کو اس بنا پر ذکر کیا گیا کثرت کے ساتھ قیامت کا، تاکہ جو مانتے ہیں اس کی تیاری کر لیں. اور اتنا قیامت کا ذکر کیا گیا، اتنا قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں آپ کی موجودگی میں اگر آندیاں چلتی تو صحابہ کرام یہ سمجھتے کہ قیامت آ گئی، طوفان آتے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ قیامت آ گئی. اس قدر ان کو قیامت کا یقین تھا اور اس قدر وہ قیامت کی تیاری میں منہمک تھے. قیامت کی ہر وقت تیاری کہ ہم نے ایک بڑے دن کا سامنا کرنا ہے اور اس دن حساب و کتاب بھی ہم نے دینا ہے، اور وہ دن ساری کائنات کا اختتامی دن ہوگا اور اس دن کی کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. دنیا کے عظیم رشتے، دنیا کے بہترین رشتے، اعلیٰ ترین رشتے اس دن سارے کے سارے بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے. تو اس دن کی تیاری کے لیے بار بار قرآن پاک نے ہمیں متنبہ کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام کا طرز عمل تو بڑا عجیب تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ تو آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی متعلق کیا تیاری کر رکھی ہے، تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو اب زبان صحابی سے جو بات نکلی بڑی عجیب تھی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام کی جو محبت کا دعویٰ تھا نا، یہ صرف محبت کا دعویٰ نہیں تھا، اس کے پیچھے اطاعت اور فرمان برداری اور ایمان، محبت، خشیت، ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی قیامت جب بھی آئے گی نا تو تیرے لیے تو بہترین بن کے آئے گی، کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور یہ بار بار جو ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کی کیا کر لیں، آنے سے پہلے تیاری کر لیں. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، قیامت کبریٰ ہے. ایک انسان جب مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو قیامت ہی ہوتی ہے نا، دنیا تو ختم ہوگی اس کے لیے، اگر کہ اس کے پیچھے دنیا قائم ہے، لیکن اس انسان کے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا نا. اس لیے فرمایا اذا مات الانسان فقد قامت قیامت، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس لیے ہر مرنے والا جو ہے یہ تو ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور جس کو نہیں یقین اس کو بھی ایک دن مرنا ہے، اور یہ مرنے کا دن اٹل ہے اور ہر حال میں موت ہے. تو جب مرنا ہے تو قیامت تو قائم ہو گئی. تو اس کے لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری اور قیامت کی تیاری، یہ قرآن پاک کا اہم ترین موضوع ہے. پھر اس سے ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق آپ نے علامات قیامت بیان فرمائی کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کی یہ علامات ہیں. ان علامات کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں.
علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ علامات جو وقوع پذیر ہو چکی ہے، یہ علامات قیامت ہے، ان کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ قیامت اور ان کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، لیکن یہ قیامت کے قریب ہی ہے۔ نمبر 2 وہ علامات قیامت جو واقع ہو رہی ہے، آپ کے درمیان وہ علامات موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان علامات کو کہ یہ علامات وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ اور نمبر 3 علامات کبریٰ، وہ جو پے در پہ آئیں گی، اور وہ 10 علامات ہیں۔ جب ایک آئے گی تو اس کے بعد فوری طور پر دوسری، فوری طور پر تیسری، فوری طور پر چوتھی، وہ یکے بعد دیگرے آئیں گی، اور ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ وہ آخری علامات ہوں گی، یعنی کہ دنیا جب وہ ان میں سے ایک علامت جب آ جائے گی نا، تو اس کے بعد پھر پے در پہ علامات آئیں گی اور پھر دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو 3 حصوں میں اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جو ہو چکی ہیں، سب سے پہلے ان کو سمجھ لیں کہ کون کون سی علامات جو واقع ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی علامت جو واقع ہو چکی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر آنا، دیکھیں آپ کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، 1 لاکھ کے قریب انبیاء تھے، ہر نبی نے یہ کہا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو آپ خاتم النبیین تھے۔ آپ کا آنا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ اس کے بعد جب پیغمبر کوئی نہیں ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت قیامت کی دلیل تھی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے۔ یہ ہم قریب قریب ہیں، یہ 2 انگلیاں ملا کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، میرے بعد قیامت آنے والی ہے۔ اب کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ جس طرح اللہ نے موت کو پوشیدہ رکھا ہے، موت کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اپنی موت کا علم نہیں ہوتا کہ کب آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر تو کائنات کا کوئی انسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ البتہ انبیاء سے پوچھا ضرور جاتا ہے، جب ملک الموت آتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کیا آپ اللہ کے پاس جانے کے لیے راضی ہیں؟ باقی کسی انسان سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی دلیل تھی کہ قیامت کیا آ گئی ہے؟ قریب آ گئی ہے۔ اب قیامت کے متعلق یا علامات قیامت کے متعلق لوگوں کے اندر کچھ عجیب و غریب باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان شبہات کو دور کرنا بھی ہمارا مقصد ہے اس موضوع کو لے کر، کہ ان شبہات کو دور کیا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو خیالات ہیں یا جو لوگ تجزیے کرتے ہیں قیامت کے متعلق یا علامات قیامت کے متعلق لوگوں کے جو مختلف نظریات ہیں، غلط نظریات، ان کی تصحیح بھی کی جائے۔ ان میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ جنگیں دنیا کے اندر چھڑی ہوئی ہیں، تو بعض لوگ ان جنگوں کو لے کر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح جنگیں ہوں گی اور پے در پے ہوں گی، تو لہٰذا یہ وہی جنگیں چھڑ رہی ہیں۔ یہ خیال ضرور ہے کسی کا، لیکن اس خیال پر دلیل کوئی بھی نہیں۔ ہر دور کے اندر ایسی جنگیں ہوتی نہیں۔ اس دور کے لوگ ان جنگوں کو یہی کہتے تھے کہ یہ فلاں کی جنگیں ہیں، آج ہم یہ بات کہتے ہیں فلاں کی جنگیں ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو چائنا کے لوگ ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، کہ جی ان کے چہرے ایسے ہی چپٹے چہرے ہوں گے اور بڑی کثیر ان کی تعداد ہوگی۔ اور پچھلے دنوں ایک ساتھی مجھ سے کافی الجھ رہے تھے اس مسئلے پر کہ شاہ صاحب یہ جو سی پیک ہے، اس کے بعد یہ سی پیک جب کھلے گا تو یہ بہ جائیں گے سارے کے سارے، وہ جو علامت آتی ہے جی کہ ان کی دیوار گر جائے گی اور دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور دیوار گر جائے گی اور یہ وہی دیوار بن رہی ہے، اور یہ جب بس کھلے گی یہ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ چائنا والی ادھر بہیں گے اور ہم سب کو کھا کے لے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ جو آپ تجزیہ فرما رہے ہیں بظاہر تو بڑا دلچسپ تجزیہ ہے، بظاہر تو آپ اس طرح کریں کہ یہ حکومت وقت کو قائل کریں کہ ایسا نہ کریں، یہ تو بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ لیکن حقیقت حال میں نے کہا آپ کا یہ شبہ ہے، آپ کا اشتباہ ہے، آپ کی یہ غلطی ہے، آپ کا یہ فہم ہے، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگر یہ بات مصدقہ نہیں فرمائی کہ فلاں قوم ہوگی، فلاں قبیلہ ہوگا، فلاں جگہ سے نکلے گا، آپ اور ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ یہ دین کے اندر زیادتی نہیں؟ یاجوج ماجوج آئیں گے، مہدی، جس طرح مہدی کے متعلق لوگوں کو شبہ پڑ گیا، آج تک دنیا کے اندر سینکڑوں مہدی آ چکے ہیں، سینکڑوں مہدی نکل آئے ہیں، فلاں علاقے میں جی مہدی پیدا ہو گئے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی مہدی صاحب کو حکومت وقت نے قتل کر دیا یا کسی اور بندے نے مار دیا ہے، تو وہ جو اس کے متعلقین ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی جاتے ہیں سارے کے سارے۔ بھائی مہدی اس طرح تو نہیں آئے گا جس طریقے سے آپ شبہ میں ڈال رہے ہو، مہدی آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں گے۔ مہدی کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مہدی کی تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بتلائیں گے کہ یہ مہدی ہے، آپ اور ہم تو نہیں بتلائیں گے یہ مہدی ہے۔ آج تک سینکڑوں مہدی دنیا کے اندر دعوے کر چکے ہیں۔ ابھی افریقہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام بھی انہوں نے مہدی ہی رکھا ہے، اور اس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مہدی ہے، اس کو قرآن پاک بھی انہوں نے حفظ کروا دیا ہے، اور اس کے پیچھے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے لوگوں کی بیعت کر رہا ہے۔ اب یہ شبہ پڑ گیا لوگوں کو، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے۔ بھائی مہدی اس طرح تو نہیں آئے گا۔ ہمارے بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن علماء سے غلطی تو ہو سکتی ہے، فہم کی غلطی تو ہے، تو انہوں نے سن بتلا دی کہ 2003 میں جو ہے مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور دلچسپ بات یہ کہ 2003 ان کی زندگی میں آیا ہے، مہدی نہیں آیا۔ بھی آپ نے سن کیسے بتلا دی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سن بتلا سکتے تھے؟ یہ جو شبہات ہے نا، یہ شبہات ہمیں ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ شبہات ہمیں غلط طرف لے کر جاتے ہیں، ان شبہات کی بنا پر ہم بعض اوقات بہت بڑے بڑے فتنوں میں شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا یہ جو 86 یا 88 کا واقعہ جو سعودی عرب کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ حرم کے اندر قبضہ ہوا تھا، تو یہ جو بیت اللہ کے اندر قبضہ ہوا، اور بیت اللہ کے اندر جو 250 سے 300 افراد اندر چلے گئے تھے، تو وہاں جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ مہدی ہے، مہدی آ گئے ہیں جی، مہدی آ گئے ہیں، اور حیران کن بات یہ بڑے بڑے علماء اس مہدی کے پیچھے جا پڑے تھے۔ مہدی کو پھر انہوں نے مارا، اور مہدی گیا، وہ قتل ہو گیا مہدی، تو وہ ختم ہوگی، ساری بات ہی ختم ہوگی، بیت اللہ لہو لہان ہوا، ہزاروں حاجی جو ہے وہ پریشان ہوئے، 700 بندہ وہاں پر بیت اللہ کے اندر 700 بندہ قتل ہو گئے، 700 حاجی قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یہ اچھا مہدی تھا کہ جو قتل غارت کر کے چلا گیا دنیا سے۔ یہ شبہات ہے، یاد رکھیں، شبہوں میں کبھی نہ پڑیں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ آج سے 5-6 سال پہلے یہ لوگوں کو شبہ پڑا تھا کہ جی خلیفہ جو آخری خلیفہ ہے وہ آ چکا ہے، وہ کون ہے بھائی؟ ابو بکر بغدادی، یہ جو داعش کا سربراہ۔ ابو بکر بغدادی کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے بھائی؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کر بیٹھا کرے، خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ خلیفہ نام کی خلافت تو نہیں ہوتی، خلافت تو باقاعدہ طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا منصب ہے، اور خلافت راشدہ کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد تو بہت کم ایسی خلافت نصیب ہوئی ہے، رہی خلافت، ابھی تک خلافت رہی ہے، خلافت عثمانیہ کے زوال تک، لیکن کسی خاص بندے کا دعویٰ کر دینا جی یہ وہی بندہ ہے جی، یہ مہدی کی نسل سے ہے جی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور کی طرف جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے دعوے یہ فتنوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی لوگوں کے غلط نظریات ہیں۔ میں پچھلے 4 جمعوں میں جو بات عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں کا یہ جو نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ بالکل دوسرا نظریہ ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر آگے چلیں گے، اس بات کو لے کر آج تک سینکڑوں لوگ حضرت عیسیٰ کا ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے کیا دعویٰ کیا ہوا؟ مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہوا کہ میں وہ جو قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہے وہ میں ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلط ہے۔ شریعت کا پیمانہ جو ہے اس کو ہمیشہ سمجھے، اور جتنا شریعت نے کہا، جتنا اسلام نے کہا، جتنا دین نے کہا، اتنی بات کرے، اس سے آگے بات نہ کرے۔ اس سے اگلی جب بات ہم کرتے ہیں وہ فتنے کرنے میں مبتلا کرتی ہے۔ تو علامات قیامت میں سے پہلی اور بڑی اور اہم ترین علامت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود بعثت تھی کہ آپ علیہ السلام آئے، تو یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت پوری ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ میرے آنے کے بعد قیامت اب قریب آ جائے گی۔ اب وہ کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی
ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ علم قیامت کا جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ آپ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان لے کر رہیں گے قیامت آئے، ہم قیامت کے لیے تیاری کریں گے قیامت آئے گی، ہم قیامت کے متعلق شبہات اپنے ذہن سے نکال دیں، جو شبہات قائم کی جاتے ہیں ان کو نکال دیں۔ اس سے اگلی بات وہ نہ ہمارے بس کی ہے نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علامات قیامت میں سے بڑی علامت واقع ہو چکی ہے وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ قریش مکہ کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آپ نبی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیں۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا کہ ان قریب قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج چاند کیا ہو جائے گا؟ 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت حال میں چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ جب قریش مکہ نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ایک پہاڑی کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ اور یہ اتنی مصدقہ خبر ہے، اتنی مصدقہ خبر ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو شق قمر کا واقعہ تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، یہ قیامت کی علامت پوری ہو چکی ہے۔ تیسری علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ سے ایک آگ نکلے گی، اور یہ آگ اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ یہ آگ ہوگی کہ اس آگ کو دور دراز سے، بعض روایات میں آتا ہے کہ بصرہ سے لوگ اس آگ کو دیکھیں گے۔ وہاں سے بصرہ بہت دور ہے، سینکڑوں میل کے فاصلے میں، وہاں سے یہ لوگ آگ کا نظارہ کریں گے۔ اس آگ کی شدت اور حدت اتنی ہوگی۔ 600 ہجری میں ائمہ کرام لکھتے ہیں، محققین لکھتے ہیں کہ یہ آگ بھڑکی، اور اتنی بڑی یہ آگ تھی، اتنی بڑی یہ آگ تھی، اور اتنی یہ آگ پھیلی، مہینہ بھر یہ آگ جلتی رہی، اور اس آگ سے عورتیں رات کو سوئی جو ہے وہ سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی۔ اتنی یہ تیز آگ تھی اور اتنی روشنی تھی اس آگ کی وجہ سے، اور اس آگ نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بعد میں یہ آگ بجھ گئی تو مفسرین یا جو فقہا ہیں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آگ کے بارے میں فرمایا تھا وہ یہی آگ تھی۔ یہ واقعہ بھی تقریباً علماء کے اس بات پر اتفاق ہے، یہ آگ بھی جل چکی ہے اور یہ آگ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم اس وقت ہوگی جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں۔ تو صحابہ کرام کا دنیا سے چلے جانا یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ صحابہ کرام ختم ہو جائیں۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا جب صحابہ ختم ہوں گے تو یہ دین کے سب سے بڑے امیر ہیں، جب یہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد دین کی امانتداری کیا ہو جائے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی۔ دین کے اندر جو صحابہ کا جذبہ تھا اس کے بعد تو کسی کا بھی وہ جذبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ کا دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اس لیے مفسرین یہ بات لکھتے ہیں، علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا دور گزرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور صحابہ کرام کا دور گزر چکا ہے، یہ مسلمہ بات ہے۔ پھر ایک اور علامت جو ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بیت المقدس رومی عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس سے فتح ہوا۔ حضرت عمر کو اللہ نے یہ سعادت دی، بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس کا فتح ہونا، یہ بعض لوگ جو ہے نا اس کے بعد کی علامات کہتے ہیں پھر دوبارہ فتح ہوگا تو قیامت آئے گی، یہ ایک ہی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوگا تو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ تو بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تو یہ علامات قیامت میں سے یہ علامت بھی گزر چکی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب لوگ ایک بیماری سے کثرت کے ساتھ مریں گے، اور بیماری کیا ہوگی؟ وہ ایک زکام کی بیماری ہوگی۔ یہ علامت بھی گزر چکی ہے، اس کو کورونا پڑھنے لگے جائیے،
لوگ ہر بیماری کو نا ایک خاص چیز پر فٹ کر دیتے ہیں. یہ علامت گزر چکی ہے. یہ طاعون امواس کے نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ کے آخری دور میں ایک طاعون پھیلا، بیماری پھیلی اور شام کے علاقے میں پھیلی. اس سے 25,000 مسلمان اس کا شکار ہوئے. 25,000 مسلمان. اور یہ وہ طاعون تھا کہ جس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 87 بیٹے شہید ہوئے تھے. حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، 2 دعائیں دی تھی کہ انس اللہ تعالیٰ تیرے مال میں بھی اضافہ کرے، تیری اولاد میں بھی اضافہ کرے. حضرت انس کے 90 کے قریب بیٹے تھے اور ان میں سے 87 بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طاعون امواس کے اندر وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن کے اندر ان کے 20 بیٹے فوت ہوئے تھے. اور ایک اور صحابی گزرے ہیں، ان کے 40 بیٹے فوت ہوئے تھے. تو طاعون امواس جو تھا اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی فوت ہوئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، جن کو حضرت عمر نے خط لکھا تھا کہ ابو عبیدہ تم وہاں سے نکل آؤ، کہ طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، وہاں سے نکل آؤ. تو قربان جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. اور انہوں نے خط لکھا، عمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ جہاں پر طاعون آ پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے. جہاں پر طاعون ہو وہاں جانا نہیں ہے، اور جہاں موجود ہو وہاں سے نکلنا نہیں ہے. اور پھر ساتھ حضرت عمر نے یہ لکھا تھا کہ تیرے جیسے بندے کی موت، یہ اسلام بہت بڑا نقصان ہوگی، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو انہوں نے لکھا اگر میرے اللہ نے میری موت طاعون کے ذریعے لکھی ہے تو اس سے بڑی میرے لیے سعادت کوئی نہیں. تو اسی طاعون ہی کی بیماری سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا سے تشریف لے گئے. شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. تو یہ ایک بیماری، یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وقوع پذیر ہو چکی ہے اور اس سے ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے بتلایا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، آپ نے بتایا کہ 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑیں گے، 2 مسلمان گروہوں کی آپس میں جنگ ہوگی اور دونوں حق پر ہوں گے اور دونوں شدید ترین ایک دوسرے کی طرف سے قتال کریں گے. قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دونوں مسلمان ہوں گے. کسی کو آپ نے اسلام سے خارج نہیں کیا. اور اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ صفین ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی. یہ جو جنگ تھی جنگ صفین، اس جنگ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ جب تک 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑیں گے نہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں سب سے بہترین مسلمان یہی تھے اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی اور صحابہ کرام کے درمیان یہ جنگ ہوئی. تو لہٰذا یہ علامت بھی ختم ہو چکی ہے، یہ علامت ظہور پذیر ہو چکی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بتلائی. آپ نے بتلایا کہ خوارج کا ظہور ہوگا، جو مسلمانوں کو کافر قرار دے گا. یہ وقوع پذیر ہو چکا ہے. یہ معاملہ آج جہاں مرضی اس کو فٹ کرتے ہیں. یہ وقوع پذیر ہو چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر تو مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا. ان سے بڑے کون نیک اور صالح لوگ تھے، ان کے متعلق خوارج نے کفر کے فتوے لگائے. خوارج نے حضرت علی کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کا کافر قرار دیا اور حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر قرار دیا. اور ان دونوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی اور ان دونوں کو قتل کرنے کی بھی سازش کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج کا ظہور پذیر ہوگا اور ان کی علامت کیا ہوگی، یہ مسلمانوں کو کیا کہیں گے، کافر کہیں گے. مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور پھر مسلمانوں سے لڑیں گے. تو علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو بات تھی یہ بھی واقع ہو چکی ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. اور آخری چیز فرمایا کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے اور کثرت کے ساتھ پیدا ہوں گے. آج تک تقریباً ایک کتاب لکھی گئی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، ڈاکٹر بہاؤالدین نے لکھی ہے اور تقریباً یہ 78 جلدوں میں یہ کتاب ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج تک سینکڑوں نبوت کے دعوے دار آج تک نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو عیاں ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو غیب ہو گئے اور کچھ ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں نبوت کے دعوے دار. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ کثرت سے لوگ نبوت کے دعوے دار ہوں گے، فرماتے ہیں کہ یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے. اس کے بعد تو سارے جھوٹے آئیں گے. ظاہر بات ہے اس سے پہلے اتنے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 30 جھوٹے ہوں گے، لگاتار 30 جھوٹے ہوں گے میری امت کے اندر.
اور سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، اور ان کی علامات میرے آقا نے بتلائی ہیں، اور مفسرین نے باقاعدہ 29 کے نام لکھ کر بتلایا کہ یہ 30 پورے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی ہوں گے، سینکڑوں کے حساب سے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ان کی تخصیص نہیں کی یہ 30 ہو گیا، آپ نے فرمایا کثرت سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں ہر چوتھے میں کوئی نہ کوئی نبوت کا دعوے دار نکل آتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلائی گئی اور یہ پوری ہو چکی ہے، یہ وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ علامات واقع ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد وہ علامات جو واقع ہو رہی ہیں، جو واقع ہو رہی ہیں، جو حال میں ہو رہی ہیں، وہ بڑی بڑی علامات بھی ہیں اور انتہائی اہم علامات ہیں، ان کا اگلے جمعے میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔